بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ابھی سے اس عمل کو پڑھتے ہیں، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد آپ کو اس عمل کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، جو بندہ جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھنے کا معمول بنا لے وہ کبھی بھی غربت کا شکار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں، پھر دیکھنا کہ کیسے دن بہ دن آپ کے حالات بدلتے ہیں۔ اب یہ کون سا عمل ہے اور جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو کس وقت پڑھنا ہے اور اس عمل کی کیا فضیلت ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم زمین میں رزق کو عام کر دیں، بچھا دیں، ہر بندے بشر کی پہنچ میں اس کو کر دیں، لبغوا فی الارض، تو زمین میں لوگ بغاوت کرنا شروع کر دیں گے، یعنی فتنہ فساد کرنا شروع کر دیں گے، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے ہم زمین میں رزق کو ہر بندے بشر کی پہنچ میں نہیں کرتے، بلکہ اتنا ہم انسان کو دیتے ہیں جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان کے مقدر میں جو رزق لکھا ہوا ہوتا ہے وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی معاصی کی وجہ سے اس میں کچھ پردے حائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رزق میں بندش آ جاتی ہے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو آج کے دن کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ خاص طور پر رزق کی بندش کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ چاہے وہ رزق کی بندش آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہوئی ہو، یا وہ رزق کی بندش کسی جادو جنات کی وجہ سے ہوئی ہو، یا وہ رزق کی بندش بد نظر کی وجہ سے ہوئی ہو، یعنی کسی بھی طریقے سے آپ کے رزق میں اگر بندش کی گئی ہے تو یہ عمل کرنے کی برکت سے وہ بندش ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ رزق کی بندش کا معاملہ یہ کچھ جسمانی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی معاملہ ہے، اور روحانی معاملے میں کام جو کرتے ہیں وہ اللہ کے اسماء الحسنی ہیں یا قرآنی آیات ہیں۔ جب ان کو مقررہ تعداد کے مطابق پڑھا جاتا ہے یا اس کو سنا جاتا ہے تو اللہ کی ذات عالی اس کی برکت سے انسان کے رزق میں جو بندش آ رہی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب وہ کون سا ایسا عمل ہے، وہ کیا چیز ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے رزق کی بندش ختم ہو جائے گی؟ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ 4 کل ہیں۔ 4 کل یعنی قرآن پاک میں آخری سپارہ 30واں پارہ ہے، اور آخری 10 صورتوں میں یہ 4 صورتیں آتی ہیں جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں۔ اب ان کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، یہ کب پڑھنے چاہیے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اس سے قبل ان کی تفسیر اور ان کا مقصد اور ان کے پڑھنے سے جو ہمیں ثمرات ملتے ہیں وہ کیا ملیں گے۔ اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے رزق کو کھول دیتا ہوں، اس کو فراوانی عطا کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہم 4 کل کا وظیفہ کریں گے، اس کا عمل کریں گے، اس کو ورد زباں کریں گے تو اس کی برکت سے ہمارا رزق کھلے گا، ہمارے رزق کی بندش کے تالے ٹوٹ جائیں گے، اور اللہ کی ذات عالی کی طرف سے رزق میں فراوانی آئے گی۔ اب سب سے پہلا کل کون سا ہے؟ سب سے پہلا کل ہے کل یا ایھا الکافرون۔ قرآن پاک کی یہ صورت ہے اور قرآن پاک کی زینت ہے۔ اس میں
اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو لفظ کل استعمال فرمایا ہے، پھر آگے اپنی آیات مبارکہ بیان فرمائی ہیں، اپنی کلام کو آگے چلایا ہے، اس صورت کی اتنی برکت، اتنی تاثیر، اتنی فضیلت ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی بھوکا پیاسا آدمی، کتنے دنوں کا بھوکا پیاسا آدمی اس صورت کو اگر پڑھ لیتا ہے، اس پر اگر عمل کر لیتا ہے، اس کو وظیفہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کے گھر سے، اس کے کاروبار سے، اس کے مال و جان سے فقر و فاقہ، تنگ دستی کو بہت دور کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 وہ ہے سورۃ اخلاص، وہ بھی لفظ کل سے شروع ہوتی ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔ اے لاڈلے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، احد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب جو بندہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اس کو اپنے عمل میں لے کے آتا ہے، تو کیا یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ یہ بہت کمال کی اور بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو آپ کو بڑے بڑے بزرگ اولیاء اللہ نظر آتے ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر اجمیر شریف والے، اور جناب شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو بزرگ ہیں، یہ ایسے نہیں بزرگ بنے، انہوں نے وظیفے کیے، اعمال کیے ہیں، اور ان کے درگاہوں کے اوپر، درباروں کے اوپر یہ جو لنگر خانے کھلے ہوئے ہیں، ہر بندہ وہاں پہ آ رہا ہے، لوگوں میں کھانے تقسیم کر رہا ہے، یہ صرف اور صرف سورۃ اخلاص کی برکت ہے۔ سورۃ اخلاص کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نوازتا ہے۔ وہ قرآن پاک کا دوسرا قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد۔ آگے بات کرتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی، یعنی آگے آخری 2 قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ جو 2 قل ہیں، ان میں بڑی تاثیر، بڑی طاقت اور بڑی روحانیت ہے۔ اگر آپ کا کاروبار کسی نے بند کر دیا، آپ کے گھر میں فقر و فاقے ڈال دیے، تنگ دستی ہو گئی، افلاس آ گیا، غربت آ گئی، کس وجہ سے؟ جادو کی وجہ سے، بد نظر کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی کاٹ کے لیے، تمام قسم کی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے ان 2 صورتوں کا عمل بتایا ہے، کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے اور مسلسل اس کا وظیفہ کرتا رہتا ہے، اللہ جادو کا توڑ بھی کر دیتے ہیں اور پھر رزق کی فراوانی بھی کر دیتے ہیں۔ جادو کی بندش وہ ختم ہو گئی، رزق جو بند ہو گیا تھا، کاروبار جو بند ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی چلا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے یہ 4 قل، اوڑھنا بچھونا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ ایک تو جمعرات کا دن ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو یہ پڑھتے رہنا چاہیے، ان کی بڑی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی، بڑے فائدے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان کو۔ اور آگے نمبر 2 ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت اور اتنی تاثیر ہے، جس کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بتایا ہے، اپنی زبان مبارک سے بتایا ہے، کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھنے والا ہوتا ہے، کبھی بھی شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔ اور یہ رزق بند کرتا ہے، رزق میں بے برکتی ڈالتا ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ڈالتا ہے، وہ کون ڈالتا ہے؟ وہ یہ شیطان ڈالتا ہے۔ تو جس بندے کا آیت الکرسی پڑھنے کا معمول ہوگا، اس کے رزق میں بندش نہیں آئے گی، اس کے پاس شیطان نہیں آئے گا، اس کے کاروبار میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی زندگی مزے اور پرتعیش کی ہوگی۔ نمبر 3، اللہ کی ذات عالی کا بڑا پاورفل نام، بڑا طاقتور نام، زود اثر نام، وہ کیا ہے؟ یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ جو شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، مطلب عطا کرنے والے، دینے والے، بندشیں ٹوٹ گئیں، جادو کے اثرات ختم ہو گئے، شیطان بھاگ گیا،
اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے عطا کرنے والے ہمیں عطا کر دے، عطا کرنے والے ہمیں عطا کر دے، تو اللہ کی ذات عالی انشاءاللہ آپ کو بے بہا عطا کرے گی۔ یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اتنی تفصیل سے بات کی ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ان کی فضیلت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان وظائف کو، ان اوراد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، پھر کبھی ناکامی کا منہ ہمیں نہیں دیکھنا پڑے گا، ہمیشہ ہر میدان میں اور ہر کام میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں۔ اب بتاتے ہیں اس کا طریقہ کار کہ آپ نے اس کو کس وقت پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اس سے قبل ہمارے جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں وظیفے کے طریقہ کار کی طرف کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے۔ یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے وظیفہ عرض کیا اور اس کی پوری مکمل ڈیٹیل تفصیل عرض کی ہے کہ اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، وہ آپ حضرات نے سماعت فرما لیے۔ اب اس کو پڑھنا کس وقت ہے اور کب پڑھنا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آج جمعرات کا سارا دن آپ کے پاس ہے، جمعرات کا سارا دن آپ کے پاس، آپ اس کو کبھی بھی کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ ہر جمعرات کے دن آپ یہ وظیفہ کیا کریں، انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ وظیفے کے اول میں اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں پھر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ چاروں کل آپ نے پڑھنے ہیں 7 مرتبہ، یعنی پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھا، پھر قل ھو اللہ احد اللہ الصمد پڑھی، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھی، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ یعنی ہر صورت کو، مطلب ہر کل کو علیحدہ علیحدہ پڑھ کے چاروں کو آپ اکٹھا پڑھیں، ایک شمار کریں۔ آسان سی بات، چاروں کل اکٹھا پڑھ کے ایک شمار کر لیں، پھر چاروں کل اکٹھا پڑھ کے 2 شمار کر لیں، پھر چاروں کل اکٹھا پڑھ کے 3 شمار کر لیں۔ اس طرح آپ نے ٹوٹل 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور 7 مرتبہ ہی آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ ٹوٹل چاروں کل، اور 7 مرتبہ ٹوٹل آیت الکرسی، اور اس کے بعد 41 مرتبہ اللہ کا نام یا وہاب، 41 مرتبہ یا وہاب یہ نام پڑھ کر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے بھی آپ نے ان کو پڑھا ہے، آرام سکون تسلی سے بیٹھ کر یا کسی نماز کے بعد آپ اللہ کی ذات عالی سے دعا کریں کہ یا اللہ، یہ جو میں نے وظیفہ پڑھا ہے تیرے قرآن، تیرے کلام پاک کی آیات سے ہیں، اور آپ نے اس کو نازل فرمایا ہے نبی پاک کے دل پر، اس کے وسیلے سے، اس کی وساطت سے ہمارے گھر سے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے دل و جان سے فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، افلاس کو بہت دور کر دیں۔ آپ ایک وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز اگلی جمعرات تک آپ کی زندگی، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ الحمدللہ، مفتی صاحب نے ایک بڑا ہی زبردست اور باکمال عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ جو لوگ غربت کے رونے روتے ہیں وہ دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئیں اور اس عمل کو ہر جمعرات کے دن پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔